معزز و مکرم صافی برادران، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے لاک ڈاؤن کے مشکل وقت کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری آواز عوام و خواص تک پہنچانے کا موقع دیا۔ کرونا وائرس کے باعث جہاں پوری دنیا کے معمولات متاثر ہوئے، وہاں اسکولوں کی بندش سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ یکدم رک گیا۔ 13 مارچ کی شام سے جب بچے گھروں میں واپس آ چکے تھے، اسکول بند کر دیے گئے اور اس کے ساتھ سروائی علاقوں کے تعلیمی ادارے 2.5 ماہ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد 1 مارچ کو کھلے اور 13 مارچ کو دوبارہ بند ہو گئے۔ اس طرح بغیر کسی منصوبہ بندی اسکولوں کی بندش سے سب سے زیادہ نقصان بچوں کی تعلیم کا ہوا۔ ہم ان تمام ممبران سینٹ، قومی و صوبائی اسمبلی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھائی۔ ہمارے صوبہ میں تقریباً 24 لاکھ بچے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں اور انہی اداروں سے 1.5 لاکھ اساتذہ و دیگر عملہ کا بھی روزگار وابستہ ہے۔ یہ تمام سلسلہ ایک دم رک گیا اور اب اسکولوں کی بندش کے باعث اداروں کو بہت سارے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، جن میں مالی بحران سب سے سنگین ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 2.5 کروڑ اور صوبہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 25 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ ہمارے صوبے میں 8,600 نجی تعلیمی ادارے ہیں۔ اس فگر کو جس طرح گورنمنٹ کا ہے تو ہم تقریباً 24-25 ہزار ادارے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ادارہ جس کے اندر 3 ادارے ہیں، پرائمری، مڈل، ہائی، تو گورنمنٹ الگ الگ کاؤنٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے 8,600 جو ادارے رجسٹرڈ ہیں، یہ 24 سے 25 ہزار تک ان کی تعداد بنتی ہے۔ نجی تعلیمی ادارے ہیں جن میں تقریباً 24 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں۔ ان اسکولوں میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ تدریسی عملہ اور غیر تدریسی عملہ کا روزگار وابستہ ہے۔ تمام نجی تعلیمی ادارے فیس سے ہی چلتے ہیں اور اس فیس کا اکثر حصہ اخراجات کی مد میں چلا جاتا ہے، جبکہ صرف 10 سے 15% رقم جو اسکول کو بطور منافع بچتی ہے، جس کی تصدیق ISAP کی رپورٹ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس رپورٹ میں پرائیویٹ اسکولوں کی آمدن و خرچ کے حوالے سے سروے کے نتائج دیے گئے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن نے تمام شعبۂ حیات زندگی کے افراد متاثر ہوئے اور خاص طور پر متوسط طبقہ کے افراد جن کا روزگار بند ہو گیا۔ اس طبقہ کے 80% افراد کے بچے کم فیس والے نجی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ اس لیے اب ان والدین کی اکثریت فیس ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اس صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے نجی تعلیمی اداروں نے پہلے ہی 10 اور 20% اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے معاف کر دی ہے۔ 90% نجی تعلیمی ادارے کم فیس والے ہیں اور ان کی بقا خطرے میں ہے۔ ان کے ساتھ ان اسکولوں سے وابستہ لاکھوں ملازمین بے روزگار ہو چکے ہیں۔ عمارتوں کے مالکان بھی کرائے کی عدم ادائیگی پر اسکولوں کی عمارات خالی کروا رہے ہیں۔ اگر یہ اسکول بند ہو گئے تو خدا نخواستہ صوبے میں تعلیمی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ پہلے ہی 25 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور یہ تعداد دگنی ہو گئی تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ حکومتی اداروں کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو سنبھال سکے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی اکثریت
کم فیس والے ادارے ہیں جو انتہائی کم فیس میں متوسط طبقے کو معیاری تعلیم مہیا کر رہے ہیں، جس سے اسکولوں کو درپیش شدید مالی بحران مزید سنگین صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ حکومت نے تاجر برادری اور ٹرانسپورٹرز کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے کارخانے، مارکیٹس اور پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنے کا اعلان کر دیا۔ اب صرف دینی مدارس اور اسکول بند ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسکولوں کو SOPs کے مطابق کھولنے کا اعلان کرے۔ اگر اسکول کھولنا ممکن نہیں تو پھر حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکول کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان کرے، جس میں بچوں کی 4 ماہ کی فیس ادا کی جائے۔ اس سے 24 لاکھ گھرانوں کو بالواسطہ ریلیف ملنے کے ساتھ ساتھ 2 لاکھ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی تنخواہوں کی صورت میں ان 2 لاکھ گھرانوں اور عمارتوں کے مالکان کو کرائے کی صورت میں ریلیف ملے گا۔ حکومت نے نجی شعبہ کی معاونت کے لیے ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن EEF اور فرنٹیئر ایجوکیشن فاؤنڈیشن FEF کے ادارے قائم کیے۔ عرصہ دراز سے یہ ادارے اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر رہے۔ ان کے پاس اربوں روپے کے فنڈ موجود ہیں۔ ان اداروں کو حکومت کی جانب سے نجی شعبہ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنانے والے ادارے پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی میں ضم کیا جائے اور اس میں موجود اربوں روپے کو صوبے کے بچوں کی فیس کی ادائیگی کے لیے مختص کیا جائے، جس سے نہ صرف والدین کو ریلیف ملے گا بلکہ نجی شعبہ کے ہزاروں اداروں کی بقا ممکن ہو سکے گی اور ہزاروں ملازمین بے روزگار ہونے سے بچ جائیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ پرائیویٹ اداروں کے لیے بنائے جانے والے ادارے EEF FEF کے پاس موجود اربوں روپوں میں سے نجی تعلیمی اداروں کو ریلیف دے۔ ان کے اکاؤنٹس میں موجود رقم صرف نجی تعلیمی اداروں کا حق ہے۔ قانونی طور پر یہ رقم کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس کے ساتھ کرونا ریلیف فنڈ سے بھی یہ ریلیف پیکیج دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فوری طور پر یہ رقم ریلیز کر کے تمام مسائل کا حل ممکن بنایا جائے۔ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو اس سے نجی تعلیمی اداروں کی بقا کو خطرہ ہوگا۔ اس حوالے سے اگر ضرورت پڑی تو ملک بھر کی سیاسی پارٹیوں کی آل پارٹی کانفرنس بھی بلائی جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے حکومتی لاک ڈاؤن کی وجہ سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل سے حکومت کو آگاہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور مختلف حکومتی عہدیداروں تک آواز پہنچانے کی کوشش کی، مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ اب ہم اپنے صوبے کی تمام تنظیمات سے مل کے علامتی احتجاج شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور انصاف کے لیے عدالت جانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ ابھی اس اسٹیج پہ جناب نذر حسین صاحب، چیئرمین نیشنل ایجوکیشن کونسل NEC، خواجہ نصیر صاحب، صوبائی صدر پیما، ظفر اقبال صاحب، صوبائی صدر EBSA، شاہد ولی خٹک صدر EBSA۔